بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو۔ تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورتیں
सज संवर कर अजनबी मर्दों के सामने नहीं आ रही, बल्कि आज मुसलमानों में ही कुछ लोग औरत के पर्दा करने को दकियानूसी सोच करार देते हैं और तंग ज़हनी करार देते हैं। और अय काश के हम भी अपने ज़बानी ईमान व मोहब्बत के दावों और बेअमली व बद अमली के दरमियान का तजाद और फ़र्क समझने में कामयाब हो जाएं, और हमें भी इस बात पर गौर करना नसीब हो जाए कि हमारे जैसे अमाल हैं, क्या हमारा ईमान हमें इन अमाल का हुक्म देता है या हमारे ईमान के तकाजे कुछ और हैं। ईमानी कुव्वत मालूम करने का तरीका। ईमानी कुव्वत मालूम करने का तरीका। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि जब तक दिल में बुराई की लज्जत तो हलावत मौजूद रहती है, तब तक ईमान और नेक अमाल की शेरीनी इसमें दाखिल नहीं हो सकती, और गुनाहों पर इसरार ईमान की मिठास और इबादत की लज्जत महसूस नहीं होने देता। याद रहे कि नेकों और नेकियों से मोहब्बत ईमान की अलामत है, जबकि बुरों और बुराइयों से मोहब्बत ईमान की कमजोरी की अलामत है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी ईमानी कुव्वत को अपने कल्बी मीलान से मालूम करे, क्योंकि जिन दिलों में फिल्मों, ड्रामों, बेहयाइयों और गानों की मोहब्बत हो, उन दिलों में नमाज, जिक्र, दरूद और तिलावत की मोहब्बत नहीं समा सकती। मोहब्बत ईमान की कमजोरी की अलामत है, जबकि बुरों और बुराइयों से मोहब्बत ईमान की कमजोरी की अलामत है। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी ईमानी कुव्वत को अपने कल्बी मीलान से मालूम करे, क्योंकि जिन दिलों में फिल्मों, ड्रामों, बेहयाइयों और गानों की मोहब्बत हो, उन दिलों में नमाज, जिक्र, दरूद और तिलावत की मोहब्बत नहीं समा सकती।